بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الحق سبحانه وتعالى في مقام آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فقال القائل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 100 لاکھ انبیاء کا انتظام فرمایا۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو آسمانی کتابیں نازل دے کے مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کو ان کے قلب اطہر پر جو کتاب نازل فرمائی وہ ہے قرآن مجید۔ بہت بڑا یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ یہ صرف ایک پڑھنے کے لیے اور ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے ترجمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستور اور منشور بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام قرآن کا نام ہے، نبی پاک کے فرامین کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کے معانی پر اور اس کے ترجمے کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس کے صحیح مطلوب کو نہیں سمجھ سکتا، اس نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اسی سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہم نے رمضان المبارک کے اندر قائم کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ، کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اس رمضان میں سیکھا کریں گے۔ اس کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزانہ سپارہ پڑھا جاتا ہے نا، تراویح کے اندر، آپ یہاں پڑھتے ہیں یا کہیں اور پہ، جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے، عصر کی نماز کے بعد اور قیام اللیل کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ کل رات جو ہم نے سپارہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سپارہ ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کا آغاز فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ سراسر مومنوں کے لیے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سپارے کا اختتام کس آیت سے فرمایا ہے؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ کر لو جو کرنا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کے احکامات کو اور اس کے اللہ رب العالمین نے فرامین کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے، کر لو جو کر سکتے ہو، کام وہی آنا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں کرو گے۔ لہا ما کسبت، تمہیں وہ کام آئے گا جو تم کرو گے، ولکم ما کسبتم، اور تم سے پہلے جو لوگ چلے گئے ہیں انہوں نے جو کیا وہ ان کے کام آئے گا۔ پہلے لوگوں کی زندگی کے اوپر تبصرے کرنا کہ فلاں شخص کیسا تھا، فلاں گروہ کیسا تھا، فلاں امام کیسے تھے، فلاں جماعت کیسی تھی، یہ تمہیں کوئی کام نہ دے گا۔ تمہارے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو تمہارا اپنا عمل آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کام ہمارے ذمے لگائے ہیں، خلاصتاً ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ عبادت کا اہتمام صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کائنات کے لوگوں، عبادت کرو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حق بھی وہی رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا جائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اس کے سامنے اپنی دعاؤں کو، مناجات کو، مشکلات کو، تکالیف کو رفع کرنے کے لیے آرزو کی جائے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، ساری کائنات کو بھی پیدا کرنے والا اور اس کو تخلیق فرمانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، لہٰذا اس کی عبادت کی جائے۔
دوسرے نمبر پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کیا جائے، اکیلا ایمان انسان کو کافی نہ ہوگا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر ساتھ عمل صالح بھی کیا، نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ رمضان کے اندر قرآن پڑھنے سے زیادہ اور قرآن سننے سے زیادہ نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب نے انشاءاللہ تعالی یہ نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس کے اندر اپنے شوق کو بڑھانا ہے، قیام اللیل کو لے کر چلنا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے درمیان سے، ان کے محلات کے درمیان سے نہریں جاری ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ اپنی حقیقت کو پہچانیے، ہم ہیں کیا، ہم تھے کیا، ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کی نہ شکری اور نہ کفری کیسے کر لیتے ہو، تم مردہ تھے۔ ہم سب کیا تھے؟ مردہ تھے، ہمارا وجود نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی نہیں آیا، انسان تیرے اور میرے اوپر، کہ تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تیرا تذکرہ ہی نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے تجھے زندہ فرمایا، پیدا فرمایا، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، یہ زندگی ہے ہمارے پاس۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں فوت کرے گا اللہ رب العالمین۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں پروردگار عالم کے سامنے لوٹایا جائے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین خود حساب لیں گے۔ انسان سوچتا ہے اتنی زیادہ کائنات ہے، اتنی مخلوق ہے، اتنے انسان ہیں، آدم سے عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک، یہ سارے بندوں کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے لے گا، لمحوں کے اندر اور پلوں کے اندر اللہ رب العالمین حساب لے لے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سارے کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اور دوبارہ اس کو اٹھا کر زندہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو زندہ کر کے مار کے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے اوپر قادر جو ہے وہ۔ اگلا سبق ہے تواضع اور عاجزی کا اہتمام کیا جائے، ہر حال کے اندر انسان کو عاجز رہنا چاہیے۔ فرشتوں کو دیکھیے نا کہ اتنا علم ہے ان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار عالم آپ پاک ہیں، منزہ ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اصل میں علم و حکمت تو آپ کے پاس ہے، انک انت العلیم الحکیم، علم و حکمت کی چابیاں ساری کی ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ انسانیت کو تو اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، لہٰذا ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر ہی رکھنا چاہیے، اسی کے اندر برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا کہ ما تواضع عبد، جو بندہ بھی اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی کا اہتمام کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سپیدے کا درخت ہے، کتنا سیدھا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پھل نہیں ہوتا ہے، اور دیگر جو پھل کے درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، وہ جتنا جھکی ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے اوپر پھل بھی زیادہ لگا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو انسان کو جھک کر رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیا جائے، اپنی گردن کو جھکا لیا جائے۔ انسان کا دل عاجز ہونا چاہیے، انسان کے اندر انا پرستی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹی خواہشات نہیں ہونی چاہیے، انسان کا دل عاجز ہو، حقیقی بات کو، سچ کی بات کو بیان کیا جائے، فوری اس کو مان لیا جائے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جنت کا یہ پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے، ورنہ شیطان آپ کو ورغلائے گا۔ شیطان نے الٹی چال کھیلی، اس نے الٹا پتہ پھینک دیا، اس نے کہا کہ اس سے قریب جانے سے منع پتہ کیوں کیا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اگر تم نے یہ چکھ لیا نا، اس کو چیک کر لیا، تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ نعمتیں، یہ اللہ کی رضامندی، یہ اللہ کا تقرب، یہ ہمیشہ پکا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے، لہٰذا تم اس کو چکھ لو، کھا لو، پھسل گئے۔
وعصا آدم ربہ فغوا، آدم سے نافرمانی ہو گئی اپنے پروردگار عالم کی، تو اللہ رب العالمین نے چند کلمات سکھلائے، آپ یہ کلمات کہیں، آدم نے وہ سیکھے، ان کلمات سے اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بعض لوگوں نے جھوٹی محبت کے اندر آ کے نام نہاد قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ آدم نے عرش پہ دیکھا، عرش سے لے کے فرش تک ایک ہی چیز ان کو نظر آئی، ان کو کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے دیکھا اللہ لکھا ہے، ساتھ محمد لکھا ہے۔ ان کو کہا گیا کہ اب اپنے انگوٹھوں کو چوما جائے، انگوٹھے چومنے کی اور اس طرح کی جھوٹی روایات بنا بنا کر وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو بتائے گا وہ کون سے کلمات ہیں۔ جی آپ صاحب ابھی آپ نے سنے ہیں، کون سے کلمات سیکھے آدم علیہ السلام نے رب سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان، یہ کلمات سیکھیں۔ اگلا سبق یہ ہے رب کی نعمتوں کو پہچانا جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ بنی اسرائیل کو خاص اس لیے فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ چہیتی امت بنی اسرائیل تھی۔ سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم یہ اللہ کو بڑی پسند تھی، اللہ کے محبوب تھی، لیکن یہ عمل سے کورے ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی بخشے بخشائے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو کے ان کی پیری طریقی مریدی کو مان کو کہتے ہیں اسی بھی انہوں نے مگانا۔ انشاءاللہ وہ بھی جتھے جان گے سانوں بھی اتھے لے کے جان گے، پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے اور آپ کو کہاں لے کے جائیں گے۔ قرآن پاک پڑھنا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے عمل کرنا ہوگا، تب جا کے بات بنے گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے ہم سے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے۔ جو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف رسول مبعوث کیے ہیں، ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے، ان کی بات کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ ان کی حدیث آ جائے تو ہمارے چہرے متغیر نہ ہو جائیں، ہماری آنکھیں پھٹی نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارے دل کو سکون ملنا چاہیے حدیث سن کے۔ اللہ رب العالمین ایسا ایمان نصیب فرمائیں۔ اگلی بات فرمائی ہے ہمیشہ باجماعت نماز ادا کیجیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو فرض نماز کی ادائیگی مومنوں پر لکھی گئی ہے نا، مردوں پر، یہ باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلی بات فرمائی ہے علم کے مطابق عمل کیجیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بعض جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے نیکی کی بات کی جائے نا تو 4 سے 5 لوگ جو سارے اس جرم میں شریک ہوں وہ ایک دوسرے کے منہوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں جی کی خیال ہے پھر تہاڈا؟ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ تسی تانوں کیا جا رہا ہے؟ جھوٹ بولنا چھڑنا ہے کہ نہیں؟ سگریٹ کی بات کی جائے تو سارے سگریٹ نوش ایک دوسرے کے منہوں کی طرف دیکھتے ہیں، چھڑ رہے ہو تسی کہ نہیں؟ لوگوں کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ تمہارے پاس نیکی کی بات آئی ہے تو اپنے آپ کو دیکھو، میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ وہی بات کہ پارے کے اختتام کس چیز سے ہوا ہے کہ لوگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کیا جائے گا جو تم نے کیا ہے؟ تمہاری قبر میں کسی دوسرے نے نہیں آنا، تم نے خود اپنی قبر میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ انسان کو اپنے علم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود کو بلا دیتے ہو کہ خود بھی کوئی کام کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب کو سمجھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر تمہیں اتنی بھی عقل نہیں آتی ہے کہ یہ جو پڑھا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کس نے کرنا ہے؟ میں نے خود کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اگلی بات جو بڑی اہم بات ہے وہ اس پوری سورت کا وہ تقریباً خلاصہ بھی ہے اور اسی بات کے اوپر اس سورت کا نام بھی ہے۔ کیا نام ہے پہلے سپارے کے اندر جو یہ سورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ کس کو کہتے ہیں بقرہ؟ بکرے کو، گائے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو والا بقرہ نہیں ہے، عربی والا بقرہ ہے، گائے کو کہتے ہیں۔ یہ قصہ تو بہت طویل ہے لیکن اس کو مختصر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا بھتیجا ہے، اس کو مال کی حوث پڑ گئی ہے، شہرت کی حوث پڑ گئی ہے، لالچ آ گیا ہے اس کے دل میں۔ اس لالچ نے اس کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ اس کی ساری وراثت کا میں بن جاؤں گا، مالک پر میں بن جاؤں گا۔ اس کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لی ہے اور چچا کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو اس وقت کے پیغمبر تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا
ان کے پاس اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا ہے، قرآن پاک ہے، اس کے جواب موصول نہیں ہو رہا، کس کس بات کے اوپر بیان کیا جائے، کس کس بات کے اوپر رویا اور پیٹا جائے امت کے سامنے۔ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو غیب کی بات کا نہیں پتہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب مجذوب ہیں، وہ پتہ ہے مجذوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ دل کی بات کو جان لیتے ہیں، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ انبیاء کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، یہ باتیں تو غیب کے ساتھ خاص ہیں۔ کس کے دل کے اندر کیا ہے، کون گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آیا ہے، کس نے کل کو کیا کرنا ہے، کس نے کتنا رزق کمانا ہے، کس کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دینی ہے، بارش کب نازل ہوگی، یہ ساری باتیں کس کو پتہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علم ہے یہ۔ جو یہ علم کسی اور کو دیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے، اور مشرک بندہ تو اللہ رب العالمین کو رتی برابر پسند نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدے کو صاف کیجئے، ایسے بناوٹی لوگوں کے قصے اور کہانیوں کے اندر ایک مومن تو کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست کی، اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم یہ ہے اس فیصلے کو کلیئر کرنے کے لیے ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ اندازہ کریں، قاتل کو پہچاننا ہے تو رب العالمین کی حکمت کوئی پا سکتا ہے اس کی حکمت کو؟ فرمایا ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ ان کے سوالات بڑھتے گئے، جو سوالات بڑھتے گئے مشکلات بھی بڑھتی گئیں۔ چپ کر کے گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی بچی لے کر یا جوان گائے لے کر یا کوئی بھی کسی کے رنگ بھی لے کر ذبح کر دیتے، کون سا رنگ ہو، کھیتوں کے اندر جوتی ہوئی ہو یا کھرلی کے اندر بندھی ہوئی ہو، چھوٹا بچڑا ہو، درمیان والی ہو یا دودھ دینے والی بڑی گائے ہو، کون سا رنگ ہو، ما لونھا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، یہ سارا قصہ ہمارے اوپر گائے بڑی نا شبہ ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اتنی سخت جو ہے نا ان کے اوپر یہ ان کی آزمائش ڈالی، ان کی اپنے سوالوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اس رنگ کی ہو، اتنی ہو اور ایسی ایسی ہو۔ وہ گائے ان کو پورے ملک سے نہ ملے، اب صرف ایک جگہ سے ملی، اور اس شخص نے بھی کہا کہ گائے کو دوں گا اس کے برابر سونا لے گی، سونے کے وزن کے برابر وہ گائے ملی ہے۔ اس کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو، اور بعض نے کہا اس کی دم کو اٹھا کے اس چچے کو جو قاتل مقتول تھا، جو لاش تھی، اس کو لگایا گیا، وہ لاش اٹھی زندہ ہوئی، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل یہی ہے، یہ جو رو رہا ہے نا اور واویلا کر رہا ہے، اس نے مجھے قتل کر کے میری لاش کو کسی اور کے گھر میں پھینکا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ بوجھ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس مشکلات کو اس طریقے سے ان کو نجات میں بدلا۔ بے جا سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک بات کا پتہ چل گیا ہے، پھر یہ کہتے پھرنا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، نبی پاک نے ایک مرتبہ کیا ہے کہ ساری زندگی کیا ہے، آپ نے اس کے کرنے کا حکم کہاں پہ دیا ہے؟ ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ فعل رسول اللہ اور فعلنا، اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی کریں گے۔ سنتیں نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے، آج کل سوالات آ رہے ہیں تراویحاں نہ پڑھیں تو روزہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان نے یہ سوال بھی کرنا تھا۔ نبی پاک کی حدیث نہیں سنی آپ نے؟ جو تراویحاں پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، رات کی نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا بادشاہ بنا دے گا، جنت کا وارث بنا دے گا، جنت کا شہزادہ بنا دے گا۔ پھر کوئی یہ سوال کرتا پھر کہ اگر میں قیام اللیل نہ کروں، میں تراویحاں نہ پڑھوں تو میرا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن یہ جو فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کی بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اگلا سبق یہ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ جو خیر کی بات کو دل میں جگہ نہیں دیتا، فرمایا اس کا دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھروں میں سے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مری والی سائڈ پہ، ناران کاغان والی سائڈ پہ، ملک پاکستان میں یہ سلسلے دیکھنے کو اکثر ملتے ہیں کہ پتھر ہے، پھٹا ہوا ہے، کوئی پیچھے موٹر نہیں لگی ہوئی، کوئی پیچھے بور نہیں ہوا، لیکن سال ہر سال سے وہاں سے پانی جاری ہے اور کتنے لوگ پی رہے ہیں، چشمے وہاں پہ مزید کھیت سراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ایک مومن کے دل کی مثال، جو ہدایت کی بات کو مان لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر نور کی کرنیں جاری فرماتا ہے۔ جو نہیں مانتا، کہتا ہے ہم بڑے سخت ہیں، ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ رب العالمین پھر اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتے اس کی ضد کی وجہ سے، اور وہ شخص ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل والا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہوگی۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے نا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ فرمایا پھر موت کی تمنا کرو، اللہ کے محبوب جو ہوئے تم تو اللہ سے جاؤ ملو جا کے۔
اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے جنتوں کے وارث بن جاؤ، ان کو تم صادقین اگر سچے ہو۔ تو آج کل بھی اگر کسی کے دل کے اندر یہ خام خیالی آتی ہے نا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، شیطان کا کہ یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے، انسان کو عمل سے کوڑا بناتا ہے، فرائض سے چھٹی کرواتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ ایک جو ہے نا بات چسپاں کر دیتا ہے کہ رب تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، رب تو بڑا رحیم اور کریم ہے، یقیناً اللہ رب العالمین رحم فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ جو محنت کرے گا اور اس کے عمل کے اندر ذرا کمی رہ جائے گی تو اللہ شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ ایک بندے کو موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی لمحات ہیں، اور اس کے اندر وہ غافل بن کے بیٹھا رہے، نماز نہ پڑھے، قرآن کا ترجمہ نہ سیکھے، جو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اتنا قرآن نہ پڑھے، اس کے ساتھ کیا شفقت ہوگی، اس کے ساتھ کیا رحم ہوگا؟ یہ تو وہاں پہ کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں کیا کروں گا، زمین و آسمان کو سونے سے بھر کے تیرے راستے میں پیش کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اتنا تو تیرے سے مانگا ہی نہیں تھا، اس کا تو مالک ہی نہ تھا، ہم نے تو بہت تھوڑے کا سوال کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلا سبق یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، جیسا دل میں آیا وہ ایمان مان لیا، جیسا ہمارے معاشرے کے اندر آیا، ہماری فیملی کے اندر آیا۔ ہماری فیملی کے اندر نا جوائنٹ سسٹم ہے الحمدللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات، تو ہم پردہ نہیں کرتے، الحمدللہ بڑے نیک اور صالح لوگ ہیں، اچھی بہویں ہیں اور اچھے سارے معاملات ہیں، یعنی کہ آپ اسلام کو سمجھا رہے ہیں، اور جس مولوی کو بیچارے کو بتا رہے ہو وہ تو اللہ رسول کی باتوں میں بتا رہا ہے، تم آگے سے اسلام کو سمجھا رہے ہو۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ پردہ اختیار کیا جائے، پردے کے ساتھ رہا جائے، ٹھیک ہے، اتنے اسباب نہیں ہیں کہ علیحدہ گھر لیے جائے، اکٹھا رہا جا رہا ہے، پردے کے ساتھ رہا جائے گا، پردے کے بغیر نہیں رہا جائے گا۔ یہ جو دیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لوگ پردہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، الحم والموت، دیور تو موت کی طرح ہے، اس طرح موت سے انسان بچتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں میرا موت نہ واقع ہو جائے، اس طرح انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک مقصد یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے بتلانے کا، دیور موت ہے، اگر اس کی طرف چلے گی تو اتنا نقصان ہوگا جس طرح بندے کے مر جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ علیہ السلام، یہ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد بھی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ سے چھڑوانے کے لیے نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کا دوست ہوگا۔ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جن کو یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اس کی تلاوت کا حق یہ نہیں ہے کہ مدیں کی جائیں، غنّے کیے جائیں، وقف کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کا حق یہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس کی تفسیر یہی کی ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ کے اچھے زعفران کی خوشبوئیں لگا کے اور اس کو اتنا اوپر رکھ دیا جائے کہ اس کے پاس پہنچا بھی نہ جائے۔ یہ تو جذباتی تعلق ہے، یہ نہیں اللہ کو مقصود۔ اس کے ساتھ عملی تعلق ہونا چاہیے، فکری تعلق ہونا چاہیے۔ بعض نام نہاد مسلمان سندھ کی سائڈ پہ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزار کے ان کو نیچے سے رخصت کر کے کہتے ہیں لو ان کا حق ادا ہو گیا اور یہ قرآن پاک کا بھی حق ادا ہو گیا۔ یہ تو قرآن کا حق نہیں ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ تماشا کیا جا رہا ہے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ اس کے معانی کو نہیں سمجھا گیا، اس کے نازے کو نہیں پڑھا گیا۔ دنیاوی علوم و فنون اتنے حاصل کر لیے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ایم فل اسکالر ہیں، نازہ نہیں پڑھنا آتا۔ اتنا اور علم حاصل کر لیا ہے دنیا کا کہ اس کے اندر اتنا ماہر ہو چکا ہے کتاب الہی کا، اور دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں جانے کا جو سلیبس ہے وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے اس میں غلطیاں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی محرومی سے بچا کر رکھے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ صرف آواز اچھی ہو اور صرف ترانہ اور ترنم اچھا ہو وہ کافی نہیں ہے۔ ملک و ملت کے لیے انسان کو دعائے خیر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے نا،
مکہ کے اندر آ کے کیا دعا کی ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کی معیشت کو اچھا کیجیے، پھلوں کو اور پھل بوٹیوں کو اور سبزیوں کو اس میں اگائیے تاکہ ان کے رہنے والوں کی معیشت اچھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے امن کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور اپنی معیشت کی بہتری کی درخواست بھی کرتے رہنا چاہیے۔ مساجد کی تعمیر کی جائے کہ 2 مساجدیں ہیں، اللہ رب العالمین نے وقت کے انبیاء کو لگا کے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کروایا۔ کس کس نبی سے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کروائی ہے اللہ رب العالمین نے؟ سیدنا ابراہیم سے اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس نے کہا تھا بیت اللہ کو بناؤ؟ یہ آخری باتیں ہو رہی ہیں، بس بتائیں کس نے کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کن کو کہا تھا؟ انبیاء کو، ابراہیم کو اور اسماعیل کو۔ اللہ کے حکم پہ انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک کام کیا ہے، بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے، 100 میں سے 100 نمبر آئے ہیں ابراہیم کی۔ پہلی پوزیشن آئی ہے ابراہیم کی انبیاء کی جماعت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو ہم نے آزمائش اور ابتلا میں ڈالا تو ابراہیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے باوجود ابراہیم کی عاجزی کا عالم کیا ہے، اسماعیل کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ یہ آیات اور یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں عبداللہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو بوڑھی عمر کے لوگ حج کر کے آئے ہیں، وہ اس نام سے متعارف ہیں، اور باقی بھی سن لیں متعارف ہوں کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے جو حج کے امام تھے نا، پوری دنیا کے حاجیوں کو جو خطبہ حج دیا کرتے تھے، ان کا نام تھا امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ مکہ کے اندر تفسیر پڑھا رہے ہیں، جب اس آیت کے اوپر پہنچے ہیں نا کہ اللہ کے حکم پہ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تعمیل کی، 100 نمبر اللہ نے دیے۔ عاجزی کا عالم کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ جی ہم سے اس کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس پہ تو مٹھائیاں تقسیم ہونی چاہیے تھیں، اس پہ تو ان کو ایک جشن اور میلاد منانا چاہیے تھا اگر وہ جذباتی مسلمان ہوتے۔ ان کا عمل کے ساتھ تعلق تھا، منہج کے ساتھ تعلق تھا کہ اللہ جی آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ نے اگر یہ کام قبول فرما لیا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے۔ ابن باز علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، ان آیات کی تفسیر پہ جب پہنچی نا ربنا تقبل منا، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ بات کہ انبیاء نے یہ کب کہی، تو وہ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ وہ محفل ان سے مکمل نہ ہو سکی، ہچکیاں لگ گئیں ان کی۔ اگلے دن آئے اور اگلے دن آ کے کہا کہ رونا مجھے اس لیے آ گیا تھا کہ کتاب اللہ کی گہرائی کے اندر جو بھی جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا قرآن اس کو رلاتا ہے۔ قرآن صرف اس کو نہیں رلاتا، قرآن اس کے چمڑے کو رلاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہمارے دل میں اتر گئے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، نوجوانوں کو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ دل میں بیٹھ گیا جی، بس ہمارے دل کو لگ گیا ہے۔ قرآن دل میں نہیں بیٹھتا، قرآن دل سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ دل تو کیا، ہم روح تک اتر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ دل کے چیر کے انسان کی روح تک چلا جاتا ہے، انسان کے چمڑے کو بھی جگا دیتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، چمڑا ہے، جلد جو ہے انسان کی قرآن سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لو کنڈے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگلے دن آ کے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عاجزی اور ان کی ساری اور ان کی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ذلیل و خوار کر کے پیش کرنا، یہ میرے سامنے آ گیا تھا اور اس بات پہ مجھے رونا آ گیا۔ ہمیں بھی ہر عمل کے اختتام پہ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اللہ جی ہم سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو وصیتیں کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، اے ہمارے پیارے بچوں اللہ نے تمہیں دین کی سمجھیں عطا فرمائی ہیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری اور اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ انسان کیسے فرما برداری کے عالم میں مرے گا؟ جب وہ جیے گا اسلام کے اوپر فرما برداری کے عالم میں، تو موت بھی فرما برداری کے عالم میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین زندگی کو اس طرح خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ خالق و مالک ہم سے راضی ہو، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہمیں راضی فرمائیں۔ سیرت صحابہ کو اپنانا ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ نے نبی پاک کی باتوں کو کیسے مانا، کوئی چون چرا نہیں کی، نبی پاک نے جیسے فرمایا ویسے ہی انہوں نے۔ صحابہ کرام کو جو جنت میں سرٹیفکیٹ ملے ہیں نا، یقین مانیے اس کی ایک مین وجہ ان کا ادب ہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ مؤدب تھے،
نبی پاک کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جس بندے کے سامنے حضور کی حدیث آتی ہے ادب کے ساتھ سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ خالق و مالک انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کو صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے گا، انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء کا اور نیکوکار لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سیرت صحابہ کو ہر جوان نے اپنانا ہوگا۔ یاد رکھیں نقطے والی بات جو تقریباً آخری بات ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت پہ جو جوان چلیں گے نا، زمانہ ان کے خلاف ہوگا، معاشرہ ان کے خلاف ہوگا، سوسائٹی ان کے خلاف ہوگی، ان کے کزن ان کے خلاف ہوں گے، ان کے کالج یونیورسٹی کے دوست، ان کے حلقہ احباب میں اٹھنے بیٹھنے ملنے گلنے والے دوست ان کے خلاف ہوں گے، لیکن اس شخص کو فوکس کس کے اوپر رکھنا ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر رکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی طرف رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت اور بندگی کی تصویر ایسی پیش کرنی ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے، صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے، ونحن له عابدون، ہم سب اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے، خالق و مالک سے، احکم الحاکمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق اچھے انداز میں نصیب فرمائے، قرآن مجید کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، جب تک رکھے اسلام کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب بھی ہمیں بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنی جنتوں کے اندر بھی اسی طرح جمع فرمائے جس طرح آج اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ آج کا درس تھوڑا سا 4 سے 5 منٹ طویل اس لیے ہوا ہے کہ یہ کل پورے سپارے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی اس کی روٹین چینج ہوگی اور اس کو 2 وقتوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، آدھا عشاء کے بعد اور آدھا انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کے مسائل کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے، روزے کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں، کسی کے جوان کا کوئی سوال ہے، افطاری کی دعا ہے، سحری کی دعا ہے، نیت ہے، ہاں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔